لیلۃ البراءت شریف گویا کہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے احسان، انعام اور فضل میں سے ایک فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اے حبیب میں آپ کی امت کو بخش دوں گا، میں آپ کی امت کی مغفرت کا سامان جمع کر دوں گا، میں آپ کی امت کو جنت میں جگہ عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وعدے کے لیے کیا کیا، اس امت پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہر تھوڑے دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر ایک خاص اور خصوصی فضل فرماتا ہے۔ عام فضل تو ہر روز ہوتے ہیں، ہر روز سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں فضل اس امت پر اللہ رب العزت نے کیا ہے، کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ مگر ایک خاص فضل اللہ رب العزت ہر تھوڑے دن پر اس امت پر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ ان خاص فضل میں سے سب سے خاص فضل یہ ہے کہ ہر 8 دن میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن آ جاتا ہے، ہر 8 دن میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن آ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی مومن مسلمان اس جمعہ کی نماز ادا کر لے اور پھر اس کے بعد والا جمعہ ادا کر لے تو 2 جمعہ کے درمیان میں جو بھی صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ 2 جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے درمیان کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، تواب ہے، کریم ہے۔ یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ انہی صفات رحمانیت اور رحیمیت کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ایسے چانس عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جیسے سب سے بڑا فضل کیا کہ جمعہ عطا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ کے تمام خاص فضل میں سے ایک اور فضل یہ ہے دنوں کے اعتبار سے جمعہ اور مہینوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ 11 مہینے کی خطا اور لغزش ایک طرف اور ماہ رمضان پر ہونے والی مغفرتیں ایک طرف۔ اللہ رب العزت پھر رمضان مبارک شریف میں جو بندہ بھی اہتمام رمضان شریف کر لیتا ہے، جو بندہ بھی اہتمام عبادت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے وعدہ کرتا ہے کہ بندے مجھے میرے رب ہونے کی قسم اس ماہ رمضان میں تو نے قیام کیا، تو اگر اس میں قیام کر لے، تو اگر اس میں روزہ رکھ لے، تو اس میں اگر عبادت کر لے تو بندے میں تیرے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہوں جیسے تو ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے تو ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ انہی رحمتوں میں سے اللہ رب العزت نے کیا کیا، اب رحمتیں جب دنوں کی ہوتی ہے تو جمعہ کا دن ہوتا ہے، مہینوں کی ہوتی ہے تو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، جب بات راتوں کی آتی ہے تو اللہ نے لیلۃ البراءت کا اعلان کیا ہے، لیلۃ القدر کا اعلان کیا ہے، لیلۃ المعراج کا اعلان کیا ہے۔ کہا بندہ اگر کوئی میرا لیلۃ البراءت شریف میں میری بارگاہ سے رجوع ہو جاتا ہے، سچے دل سے نادم شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم اس کے گناہ اگر سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی ہوتے ہیں تو میں اسے معاف فرما دیتا ہوں، میں اسے معاف فرما دیتا ہوں، میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ ایک روایت آپ کو سناؤں گا، آپ بڑے تعجب میں پڑ جائیں گے لیلۃ البراءت کے تعلق سے کہ پیارے بزرگوں دوستو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یہ لیلۃ البراءت کا ذکر کہاں ہو رہا ہے آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے نکلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، گزرتے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جنگل میں، ایک بیاباں میں ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر وہاں ایک تسبیح جو ہے ہمیشہ کی طرح جاری رہتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے محبوب، اللہ رب العزت کے لاڈلے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ تسبیح جاری رہتی ہے،
اور یہ تسبیح پڑھتے 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 جب آپ جنگلوں تک بیابان تک پہنچ جاتے ہیں آپ کو خیال آتا ہے کہ اس سارے علاقے میں اب اللہ کا ذکر کرنے والا صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ شاید اب اس جنگل میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا جو اب یہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ یہ خیال آیا، اور اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہوتی ہے چھوٹے سے خیال بھی اگر جو ہے روٹ سے چینج ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، تو اللہ ان کی وہیں گرفت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ نے جنہیں جہنمی بنانا چاہتا ہے اللہ انہیں پوری پرمیشن دیتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے کرتے جا کرتے جا۔ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ بھائی اللہ کا شکر ہے اپن اتنے گناہ کرے بعد بھی عذاب آیا نہیں، ٹینشن نہیں ہوا، اپن مست ہے الحمدللہ، شوگر بھی نہیں آئی، بی پی بھی نہیں آئی، الحمدللہ بیگم بھی مست ہے، گھر میں بھی بازار یورو پورے بینک میں رکھے ہوئے، ایسا خیال آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ 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 ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے محبوبوں کی یہ شان ہوتی ہے، وہ چھوٹی بھی خطا کر لیتے ہیں، چھوٹی بھی ان سے بھول ہو جاتی ہے، اللہ ان کی وہیں پر نصیحت کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی شان دیکھیے، خالی خیال آیا، اللہ اللہ خالی خیال آیا کہ بس میرے علاوہ کوئی اور اب اللہ کی تعریف توصیف تحمید نہیں کر رہا ہوگا، بس میں ہی ہوں جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ یہ خیال آیا، اللہ نے اسی وقت گرفت کی، اللہ گرفت مطلب اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ کہا پیارے موسیٰ، میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے پیغمبر، آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ ہی صرف ہمارا ذکر کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا ہے؟ بولے اللہ اتنے بڑے گھنے جنگل میں میرے علاوہ کوئی ہے ہی کون؟ میں ہی تو ہوں جو تیرا ذکر کر رہا ہوں، میرے علاوہ کون ہے مولایا؟ تو رب کریم نے کہا اچھا موسیٰ، ذرا وہ جو آپ زمین ہے، زمین آپ کے پاس زمین ہے جس پر آپ کھڑے ہیں، ذرا اس زمین کے قریب اپنے کان لے جائیں۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی زمین کے قریب کان لے گئے تو زمین سے آواز آنے لگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بولے اللہ زمین آپ کا ذکر کر رہی ہے؟ کہا ہاں موسیٰ، آپ ذرا اس زمین کو ہٹا دیجئے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہاتھوں سے ایسے کر کے اس زمین کو ہٹائے تو زمین کے نیچے سے گیلا کیچڑ نکلا، گیلا مٹی، کچی مٹی نکلی۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ ذرا اس کچی مٹی کے قریب تو کان لے جاؤ۔ اللہ، اب وہ کچی مٹی سے آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ ابھی اور حیران پریشان نہ ہونا، موسیٰ ذرا اس کچی مٹی کو ہٹاؤ۔ حضرت موسیٰ وہ کچی مٹی کو اٹھائے، نکال کر اسے پھینک دیے تو وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، پتھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا موسیٰ ذرا اس پتھر کے قریب کان لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ پتھر کے قریب کان لے جاتے ہیں تو پتھر سے آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، اللہ اکبر، اے اللہ مٹی بھی، زمین بھی آپ کا ذکر کرتی ہے، زمین کے اندر کی گیلی مٹی آپ کا ذکر کرتی ہے، اللہ یہ پتھر بھی آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ رب نے کہا موسیٰ ابھی پریشان نہ ہو، ذرا وہ پتھر کو ہٹاؤ۔ حضرت موسیٰ نے پتھر کو ہٹایا تو پتھر کے نیچے سے چھوٹا سا کیڑا نکلا، اللہ چھوٹا سا کیڑا۔ حضرت موسیٰ کو حکم اس کیڑے کے قریب کان لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کیڑے کے قریب کان لے جاتے ہیں، وہ کیڑا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ بس اب میں جان گیا کائنات کی تیرا ذکر کر دیا۔ اب میں جان گیا کائنات کی ہر شے تیرا ہی ذکر کرتی ہے، بس مولا میں اب اور نہیں دیکھنا چاہتا، بس میرے پروردگار۔ تو اللہ نے کہا اچھی بات ہے موسیٰ، کہا مولا ایک گزارش ہے۔ کہا موسیٰ کیا ہے؟
کہا مولا میں اس کیڑے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. کہا مولا میں اس کیڑے سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے اس کیڑے سے بات کروں اور اس کو گویا عطا فرما. اللہ نے کہا اچھی بات ہے موسیٰ بات کریے. موسیٰ علیہ السلام وہ کیڑے کو وہاں سے اٹھائے, اپنے ہاتھ میں رکھ لیے, رکھ کے اب اس سے بات کرنے لگے. اللہ نے اس کو گویائی دی. حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو یہاں کب سے بیٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں 400 سال سے بیٹھا ہوں. کتنے سال سے؟ 400 سال سے میں یہاں بیٹھا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے؟ تو کہا خدا کی قسم کچھ نہیں کھاتا, کچھ نہیں پیتا. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہیں میں کھاتا رہ جاؤں اور میری روح نہ نکل جائے. میں نہیں چاہتا کہ میں کھاتی ہوئی حالت میں مر جاؤں, پیتی ہوئی حالت میں مر جاؤں, سیر و تفریح کرتا ہوا مر جاؤں. میری تو یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تیرے پاس رزق کا انتظام ہوتا ہے؟ کہا موسیٰ خدا کی قسم میرے پاس رزق کا انتظام ہوتا ہے. بولے جب تو کہیں جاتا ہی نہیں, کہیں پھرتا نہیں, تو رزق کا انتظام ہوتا کیسے ہے؟ کہا موسیٰ یہ ذکر خدا کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے, وہ میرے لیے آسمان سے رزق لے کر صبح اور شام 2 مرتبہ آتا ہے. صبح اور شام 2 مرتبہ وہ میرے لیے رزق لے کر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لرزہ طاری ہوا. تو کہا موسیٰ اس سے بڑی بات بتاؤ. اللہ اکبر. کہا موسیٰ اس سے بڑی بات بتاؤ. کہا ہاں اے پروردگار میں جاننا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کیڑے سے زیادہ عابد و زاہد متقی و پرہیزگار کوئی اور نہیں ہے, یہی سب سے زیادہ ثواب کا مستحق ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں موسیٰ سنو, یہ کیڑا 400 سال سے ایک جگہ پر بیٹھ کر ہماری عبادت کر رہا ہے, ہم اس کو جتنا ثواب دیے ہیں. موسیٰ سنو میرا ایک پیغمبر آئے گا, ان کا نام محمد ہوگا. اگر ان کا امتی ان کو ایک رات دی جائے گی, ان کی امت کو ایک رات دی جائے گی, اگر وہ رات کا نام لیلۃ البرات ہوگا, اور اگر ان کا امتی اس ایک رات کو جاگ کر ہماری عبادت کر لے تو ہم اس کو اس سے بڑھ کر ثواب عطا ہمارا ایک نبی آئے گا, ان کی امت ہوگی اور ہم ان کی امت کو ایک رات عطا کریں گے. رات کا نام لیلۃ البرات ہوگا. اگر میرے حبیب کا امتی وہ ایک رات عبادت کر لے تو اس کیڑے نے 400 سال عبادت ذکر کر کے جو ثواب کمایا اس سے بڑھ کر ثواب میرے حبیب کی اس امتی کو دیا جائے. اللہ قربان جائیں دوستو, یہ شان ہے اس مقدس رات کی جو اللہ رب العزت ہم کو دینا چاہتے.